عورت کا اپنے محبوب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ اور مرد کا جواب یہ ہوتا ہے، مجھے آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ لڑکی کبھی اس کو یہ نہیں کہتی کہ آج سے میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، یا آپ کی ضروریات پوری کروں گی، یا آپ کو سہارا دوں گی۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھ کر محبوب کو تکے جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سے نازک سا ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور محبوب کا سارا وجود اس کے ساتھ جھولنے لگتا ہے۔ اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پہلی رات ہی نوجوان اپنی زندگی کے سارے واقعات، سارے دکھ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے سلوک اس کے قدموں کے سامنے اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ دلہن کے نازک پاؤں کو ٹھوکر لگانے میں آسانی رہے۔ پھر شادی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ مرد اپنے سارے دکھ، سارے بوجھ ایک ایک کر کے گھر لاتا رہتا ہے اور بیوی سے مزید سہارے کی التجا کرتا رہتا ہے۔ مفتی چونکہ مرد تھا اور اسے سہارا دینے والے بھی مرد تھے، اس لیے اس نے ان ہاتھوں کو پسند نہ کیا جنہوں نے اس کے بازو تھام رکھے تھے۔ جب ہم اس کھو کے پاس پہنچے جہاں مفتی کو بٹھانا تھا اور ہمیں وہاں سے آگے جانا تھا اور واپس لوٹتے ہوئے اس کو وہاں سے لینا تھا، تو میرے دل پہ ایک گھونسا سا لگا۔ مجھے ایک سادھو یاد آ گیا۔ وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے گیروے کپڑے پہن رکھے تھے، سر اور بھویں منڈوائی ہوئی تھیں اور برگد کے تنے کے سہارے بیٹھا تھا۔ یہ برگد ہمارے قصبے کے اسکول سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور اس کے نیچے اتنا اندھیرا تھا کہ ہم لڑکے کبھی اس کی چھاؤں سے نہ گزرتے تھے۔ مجھے جب بھی کسی آسیب زدہ جگہ کا خیال آتا ہے تو اس برگد کا اندھیرا، اس کے پتوں کی گرد اور اس کی داڑھیوں کے گچھے ضرور یاد آ جاتے ہیں۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا اور نکر پہن کر اسکول جاتا تھا۔ جس دن پہلی بار میں نے اس سادھو کو برگد تلے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے سرخ مٹی کا ایک بت ہو جس کی آنکھوں میں گہرے سبز رنگ کے کنچے ہوں۔ میں نے اسے حرکت کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ جس مقام پر پہلے دن دیکھا تھا 2-3 مہینے اسی حالت میں دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن دیکھا تو وہ لیٹ گیا تھا۔ اس دن زور کی آندھی آئی اور قصبے کے سارے گھر سرخ مٹی سے اٹ گئے اور سادھو کے جسم پر برگد کے پتوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، اور اس دن تک رہا جس دن زور کی بارش برسی اور سادھو کے جسم سے سارے پتے بہا کر لے گئی۔ میں اسکول سے آتے جاتے نظریں چرا کر اسے ضرور دکھا کرتا۔ میری رفتار برگد کے پہلو میں قدرے سست ہو جاتی اور میں خوف کے مارے تیزی سے چل نہ سکتا۔ پتہ نہیں وہ خود بھول کر ادھر آ گیا تھا یا اس کے گھر والے اسے بھول گئے تھے، یا شاید کسی سے بھی بھول نہ ہوئی تھی اور نروان کی طلب اسے یہاں لے آئی تھی۔ شاید وہ برگد کے نیچے ذرا سستانے اور دم لینے کو ٹھہر گیا تھا، اور یہ دم لینا بہت لمبا ہو گیا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس کے چہرے پر داڑھی بڑھی، بھویں نکل آئیں، لباس گل کر چیتھڑے بن گیا اور ستر ننگا ہو گیا۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے میں نے اس بت میں حرکت کے آثار دیکھے۔ اس کے گھٹنے اوپر کو اٹھتے تھے اور پھر نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ سر ہلکے ہلکے دائیں بائیں ہلتا تھا اور ایک ہاتھ میں بھی جنبش تھی۔ جب میں دوپہر کے بعد اسکول سے لوٹا تو اس کے جسم کی حرکت بند ہو چکی تھی اور 2 پیلے بھونڈ اس کی آنکھوں پر بیٹھے تھے۔ رات بھر اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اگلے دن اسکول جاتے ہوئے میں نے حوصلہ کر کے برگد کے نیچے نگاہ ڈالی تو اس کے چہرے اور جسم کے ساتھ بے شمار بھونڈ اور بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ شام کے وقت کمیٹی کے چوڑے اسے گند اٹھانے کی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ جب مفتی اپنی چھڑی زمین پر رکھ کر اس کھو میں بیٹھنے لگا تو میں نے چیخ کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، مفتی یا تو ہمارے ساتھ چلے گا یا ہم سارے نہیں جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ لیڈر نے تنک کر پوچھا۔ اس لیے کہ اسے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مفتی نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں یار، تم لوگ جھیل دیکھاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مسعود بولا، نہیں مفتی جی، جھیل آپ سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں۔
سب نے مسعود کی ہاں میں ہاں ملائی اور مفتی اپنی سوٹی اٹھا کر پھر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا، جھیل ابھی دور تھی اور اونچائی تیزی سے اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ ہم چند قدم چلے ہوں گے کہ مفتی کو سانس لینے کے لیے پھر رکنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سارا قافلہ رک گیا۔ جب قافلوں کا زمانہ تھا تو لوگ سفر کرنے کے لیے ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں تک ہم سفروں اور کاروانوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ کب آئیں یا کب روانہ ہوں تو وہ بھی شریک سفر ہوں۔ قافلے اور کارواں دوران سفر ایک فرد کے لیے بھی ٹھہر جایا کرتے تھے اور اس وقت تک ٹھہرے رہتے جب تک اس فرد کی ضرورت پوری نہ ہو جاتی۔ یہ اجتماعیت کا دور تھا اور آدمی ایک دوسرے کی لڑی میں پروئے ہوئے، بندھے ہوئے تھے، لیکن جب انفرادیت کا دور آیا تو ایک دوسرے سے الگ ہو کر منفرد ہو گئے۔ منفرد سوچ، منفرد مزاج، منفرد شوق۔ اس انفرادیت سے انسان کے وجود میں ہنس اور سرخاب کے پر نکل آئے ہیں، لیکن وہ اکیلا ہو گیا ہے، خوفناک اور زور آور دنیا کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا، بے یار و مددگار اور تنہا۔ سامنے سے ایک امریکی عورت سر پہ رومال باندھے ٹٹو پر سوار جھیل دیکھ کر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک گائیڈ بھی تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے بھوری داڑھی اور سنہری بالوں والا ایک لمبا ترنگا کوہستانی مرد جا رہا تھا۔ لیڈر نے اسے روک کر کہا، خان، ہمارے ساتھی کو اٹھا کر جھیل تک چلو گے؟ ہم تمہیں 10 روپے دیں گے۔ 10 روپے کا نام سن کے وہ رک گیا۔ مفتی نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں یار، میں اس کی پیٹھ پہ نہیں چڑھوں گا، میں خود چل لوں گا۔ اعظمی نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں چڑھو گے؟ یہ انسان کی بے حرمتی ہے، مفتی بولا اور آگے چلنے لگا۔ لیڈر کڑک کر بولا، اوئے ٹھہر، آیا کہیں سے ترقی پسند، تمہارا کیا خیال ہے ہم روز آدمیوں کی پیٹھوں پر نہیں چڑھتے؟ مفتی بولا، چڑھتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں، چالاکی سے چڑھتے ہیں، ہوشیاری سے چڑھتے ہیں۔ مسعود ہنس کر بولا، تو اب بھی ہوشیاری کے زور پہ چڑھ جا۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ کوہستانی کو ہماری ہنسی بڑی بے معنی دکھائی دی اور ہم سب کا منہ تکنے لگا۔ عماد نے سنجیدگی سے کہا، کوئی بات نہیں مفتی جی، چڑھ جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ لیڈر نے اپنی سوٹی اوپر اٹھا کر کہا، لو بھائی، قسم کھاؤ خدا کی جس نے کوہستانی اور اس کی پیٹھ پیدا کی ہے، کوئی واپس جا کر یہ نہیں بتائے گا کہ مفتی نے راستے میں ایک آدمی پر سواری کی تھی۔ ہم سب نے یک زبان ہو کر قسم کھائی اور اس عہد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اپنے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ مفتی اس کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور ہم پھر اسی رفتار سے چلنے لگے، کچھ اونٹ کی چال، کچھ اصیل مرغے کی چال اور کچھ دھڑ ٹوٹے ہوئے کتے کی طرح۔ اچانک مفتی نے آواز لگا کر کہا، ہٹ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، بھگت کبیر کی بیوی آ رہی ہے۔ مفتی کی آواز پر ہم سب رک گئے۔ کوہستانی اسے لے کر ہمارے قریب آ گیا۔ مفتی کہنے لگا، ایک روز بھگت کبیر مہاراج کے گھر چند سادھو مہمان آئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے گھر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی اور مہمانوں کو بھوکا رکھنا کبیر جی کا دھرم نہ تھا۔ بہت پریشان ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، اب کیا علاج کیا جائے؟ بیوی نے کہا، مہاراج، کہنے کی تو بات نہیں، لیکن اب مشکل ایسی آن پڑی ہے کہ کہے بنا رہا بھی نہیں جاتا۔ ایک بنیا مجھ پر عاشق ہے اور مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرا کرتا ہے۔ اگر کہو تو اس سے کچھ سودا لے آؤں؟ کبیر جی نے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، جاؤ اسے شکار کرو۔ کبیر کی بیوی، جو نہایت خوبصورت بلا کی حسین تھی، بنیے کی دکان پر گئی اور کہا، بے وقت مہمان آ گئے ہیں اور گھر پر کوئی چیز موجود نہیں، ان کے لیے اتنا سامان مطلوب ہے۔ بنیے نے کہا، اس شرط پر دیتا ہوں کہ تو رات کو میرے پاس رہے اور میری بغل گرم کرے۔ کبیر جی کی بیوی نے حامی بھری اور بنیے کی شرط مان کے سودا لے آئی اور مہمانوں کو پکا کر کھلا دیا۔
جب رات زیادہ ہو گئی تو بھگت کبیر نے کہا، لو اب کپڑے بدلو، زیور پہنو اور جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ بیوی نے 12 ابرن اور 16 سنگھار کیے اور کبیر جی اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر لے چلے۔ بڑی محبت سے لے جا کر اسے بنیے کے دروازے پر جا اتارا اور خود پلٹ آئے۔ بنیا اپنی محبوبہ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا اور اس کی نگاہیں سر سے پاؤں تک نثار ہونے لگیں۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی اور ساری گلیاں کیچڑ سے بھری تھیں، اس لیے اس نے اپنی محبوبہ کے پاؤں دیکھتے ہی حیران ہو کر کہا، تمہاری جوتیاں کیوں صاف ہیں، ذرا کیچڑ نہیں لگی؟ وہ بولی، کبیر مجھے اپنی پیٹھ پر لاد کر یہاں لایا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بنیے کی حالت بدل گئی، قصور معاف کرایا اور کہا، تو میری ماں ہے۔ وہ آٹے دال کا بھاؤ سب بھول گیا اور رام نام کا جاپ کرتا ہر دوار کی طرف نکل گیا۔ مفتی نے قصہ ختم کیا تو میں نے ہانک لگائی۔ کبیر ایسے ہو رہو جیسے نربل نیر، پیچھے پیچھے ہر پھرے کہت کبیر کبیر۔ مسعود تڑپ گیا اور رک کر بولا، شاہ جی اسے پھر پڑھو اور اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہاری سانس نہ ٹوٹ جائے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو یہ دوہا ہمیں صوفی تبسم نے سنایا تھا۔ اس وقت بانو قدسیہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن جس دن صوفی صاحب نے یہ دوہا سنایا تھا اس روز وہ چھٹی پر تھی۔ مجھے یہ دوہا، وہ دن، قدسیہ کی چھٹی اور صوفی صاحب کا اس دن کا لباس آج بھی یاد ہے۔ میں اس کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ عورتوں کو حادثات اور واقعات یاد رہتے ہیں، مردوں کو ان کی تفصیلات یاد رہتی ہیں۔ عورت ایک خالق ہے اور مرد کرافٹس مین۔ عورت اپنے اندر سے پرانا خام مواد لے کر ایک جیتا جاگتا برانڈ نیو بچہ تخلیق کر دیتی ہے، اور مرد بھاگ بھاگ کر چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر کے ایک مووی کیمرہ یا فوٹو اسٹیٹ مشین بنا سکتا ہے۔ مرد پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر ہمیشہ جزیات پر رہتی ہے۔ زندگی اور محبت کے میدان میں وہ چھوٹے چھوٹے پیچ اور ڈھبریاں کستا رہتا ہے۔ اس کا ایک پیچ ڈھیلا ہو جانے سے ساری مشین لڑکھڑانے لگتی ہے۔ عورت کے تانے بانے کا مواد ایک ہی ہوتا ہے، کہیں سے ایک تار بھی ٹوٹ جائے تو کپڑے کی مجموعی نوعیت و بنت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم سارے دوست مفتی کی ڈنڈا ڈولی کے آگے چلے جا رہے تھے۔ ہم میں سے ایک ایسا بھی تھا جس نے 16 سال ایک لڑکی کے ساتھ بے پناہ محبت کی تھی اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی اس کی محبت کی دہلیز پہ قربان کر دی تھی۔ ابتدا میں جب ان دونوں کی نگاہیں ملیں تو لڑکی گرم شال کی بکل مار کر سویٹر بننے لگی، اور ہمارا دوست شام کے وقت چوبارے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر اس چاند کا نظارہ کرنے لگا جو شہر پر چمکتا تھا اور جس پر اس لڑکی کی نگاہیں بھی مرکوز ہو سکتی تھیں۔ اپنے گھر کے غسل خانے میں وہ پانی کے نل کو تھام کر گھنٹوں کھڑا رہتا کہ شاید شہر کے دوسرے کونے پر منہ ہاتھ دھونے کے لیے اس نے بھی نل کھولا ہو اور زمین کے اندر ہی اندر بہتے پانیوں کے راستے اس کے ہاتھ کا لمس یہاں تک پہنچ گیا ہو۔ اس کی نوٹ بک میں شہر کے ان تانگوں کے نمبر تھے جن میں اس نے اس مقصد سے سواری کی تھی کہ شاید ان میں کبھی فرزانہ بیٹھی ہوگی۔ اس نے اپنے شہر کے ہر کھمبے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا کہ شاید راہ چلتے کبھی فرزانہ کا ہاتھ یا برقع اسے ٹکرایا ہو۔ ہم سب فرزانہ کو جانتے تھے اور اپنے اپنے طور پر اس کی طبیعت سے واقف تھے۔ اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی جس سے ظاہر ہو سکے کہ وہ ہمارے دوست کو چاہتی ہے یا اس پر اسی طرح مرتی ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ مر رہا تھا۔ پھر ان دونوں کے درمیان خط و کتابت شروع ہو گئی، محبت کے اقرار اور وعدے وعید ہونے لگے، ہجر و بے قراری کی داستانیں بیان ہوئیں تو کسک کی جگہ تڑپ نے لے لی۔ ہمارا دوست جب اس کے نام خط پوسٹ کرنے جاتا تو اس بس کا ٹکٹ سنبھال کر رکھ لیتا جس میں سوار ہو کر وہ جی پی او گیا تھا۔ بس سے اتر کر لیٹر باکس تک جاتے جاتے وہ اپنے قدم ضرور گنتا اور انہیں اس ٹکٹ کی پشت پر رقم کر لیا کرتا۔ جی پی او کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ہر اس کنکر کو اٹھایا کرتا جو اس کے پاؤں تلے آیا ہو۔ اس کے پاس بس کے بہت سے ٹکٹ، کنکروں کی ایک پوٹلی
اور قدموں کی بے شمار گنتی جمع ہو گئی تھی۔ پھر ان کے درمیان ملاقاتیں ہونے لگیں، طویل، خاموش اور لا تعلق ملاقاتیں۔ فرزانہ کے گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے، ہمارا دوست بھی پہنچ جاتا، چائے کا دور چلتا، سیاست پر گفتگو ہوتی، فلموں کی باتیں ہوتی، ریڈیو پروگراموں پر تنقید کی جاتی، اور رات گئے ہمارا دوست گھر واپس لوٹ آتا۔ ان طویل اور لا تعلق ملاقاتوں میں جب ان دونوں کو سب کی موجودگی میں اظہار محبت کرنا مقصود ہوتا تو وہ پوری آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور پھر 3 مرتبہ اپنے پپوٹوں کو بند کرتے اور پھر آنکھیں بند کر کے شانت ہو جاتے۔ مہینوں پر مہینے اور برسوں پر برس گزرتے رہے اور ان کے درمیان آنکھیں کھولنے بند کرنے کا سلسلہ 16 سال پر محیط ہو گیا۔ ہم سب نے اپنے دوست کو اپنے اپنے تجربات سے نوازا اور اس کو جسمانی محبت کی طرف شدت سے اکسایا، لیکن اس کا انجن ایسا جام ہوا تھا کہ گیئر نہ بدلتا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ اسکیمیں بنائیں، مواقع بھی فراہم کیے، لیکن وہ پپوٹوں کے بست و کشاد سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اور جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں موت کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ ہمارا نسخہ الٹا ثابت ہوا۔ ہمارا دوست موت کی پرچھائی بن گیا اور اس پر دنیا کی ہر نعمت کے دروازے بند ہو گئے، اور آہستہ آہستہ زندگی پر اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ دراصل وہ اس مٹی سے نہیں بنا تھا جس سے عام لوگ بنتے ہیں، اچھے، شریف، خوش وضع، خوش اتوار لوگ۔ وہ تو ایسے گارے سے بنا تھا جو مسجد کے پرنالے سے بہہ کر زمین پہ جمع ہو جاتا ہے اور جس میں مسلوں کے تنکے اور صفوں کے دھاگے شامل ہوتے ہیں۔ ایسی مٹی سے بننے والے لوگ نہ نمازی ہوتے ہیں نہ دنیا دار، کوئی انہیں ٹھوکر بھی نہیں مارتا۔ لیڈر زور سے چیخا، اوئے اشفاق، تو پھر پیچھے رہ گیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو عماد مجھے دیکھ کر چھڑی کا سہارا لیے ہنس رہا تھا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، شاہ جی سچ سچ بتانا اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا میں علم طبقات الارض کی بابت سوچ رہا تھا، ابھی ذہن کی تہوں میں کچھ زیادہ نہیں پہنچا تھا کہ لیڈر نے آواز دے دی۔ لیکن جہاں تک پہنچے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، وہاں کمیٹی کے پائپوں کا جال بچھا تھا، کچھ کمزور ہو گئے تھے اور چند میں سے پانی سم رہا تھا، لیکن ہر نالی کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ مار کر کہا، اس جھرنے کو دیکھو شاہ جی، کیا گیت گاتا جا رہا ہے۔ یہ گلیشیئر کا پانی ہے، اس میں گیت ہوتے ہیں۔ میں آگے ہو کر اعظمی اور مسعود کے ساتھ چلنے لگا۔ مفتی کی سواری ان کے پیچھے تھی اور اس نے کوہستانی کے ماتھے پر اپنے ہاتھوں کی کنگھی ڈالی ہوئی تھی۔ کچھ ہاتھ ماتھے تک سلام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، کچھ لٹکی ہوئی زلف کو اٹھانے کے لیے، پھر کچھ ہاتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مریض کے ماتھے سے لگتے ہی اس کی بیماری سلب کر دیتے ہیں۔ وہ آنکھیں کھول دیتا ہے اور سارے میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ الفاظ اظہار کا بڑا ذریعہ ہیں، لیکن ہم ان کے بغیر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بدن کی بولی بڑی مؤثر بولی ہے اور انسان اس کا مطلب خوب سمجھتا ہے۔ جب آپ دل ہی دل میں کسی کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے آپ کے بازو کھل جاتے ہیں، آپ کرسی سے آگے ہو کر میز پر کونی ٹیک کر بولتے ہیں۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی سڑک سے گزرتی ہے تو نوجوان دکاندار بازو پھیلا کر انہیں کمر کی طرف لے جاتا ہے اور بزرگ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں بدن بولی سے زیادہ کام لیتی ہیں اور سمجھدار مرد ان کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ ناسمجھ اپنے گفتگو میں لگے رہتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھی عورت ان سے مخاطب ہے اور بڑی لمبی بات کر رہی ہے۔ عورتیں کھلے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتی ہیں، ان کو تھپ تھپاتی ہیں، گویا کہہ رہی ہوں، میرے ہاتھ اس طرح تھپ تھپانے کے عادی ہیں، یہ بھڑکے ہوئے جذبات کو آسودگی بخشتے ہیں۔ سر کو ایک طرف جھکانا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، اگلی دفعہ جب ملو گے تو اس سے بھی اچھے لگو گے۔ پھر میں اپنے بدن کی بولی کا اگلا باب سنا دوں گی، پہلے سے زیادہ نئی بات بتاؤں گی، اور تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو پیارے لگنے لگو گے۔ جواب میں اگر مرد میز پر یا اپنی کرسی کے آرم پر
یا اپنی کتاب پر انگلیوں سے تار دینے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے باہر جا رہا ہوں، تم بھی اٹھ کر باہر آ جانا۔ باہر موسم بھی اچھا ہے اور تنہائی بھی ہے۔ عماد نے پوچھا، ہاں شاہ جی، پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں۔ کوئی خاص بات ہی لگتی تھی، آپ کا چہرہ بڑا متفکر تھا۔ میں نے کہا، ہر دانشور کا چہرہ ہر وقت متفکر ہوتا ہے، یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ وہ ہنسا۔ شاہ جی، ایک آدمی دانشور کب بنتا ہے؟ عماد، اس کے لیے کچھ عرصہ دانشوروں کے درمیان بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہنے لگا، شاہ جی، میں ایک انجینئر ہوں، اپنی سمجھ کے مطابق چند کتابیں بھی پڑھی ہیں، کچھ سمجھدار لوگوں سے بھی ملا ہوں، لیکن میں تو دانشور نہیں بن سکا۔ میں نے کہا، سائنس کے طالب علم دانشور نہیں بن سکتے۔ تم لوگ بڑے شوق سے BSc MSc کرتے ہو تاکہ نوکری حاصل کرنے میں آسانی رہے، اور نوکری آسانی سے مل بھی جاتی ہے، لیکن اپنی تمام عقل اور فہم و فراست کے باوجود تم دانشور نہیں کہلا سکتے۔ انجینئر کہلاتے ہو، ڈاکٹر کہلاتے ہو، جیولوجسٹ کہلاتے ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مجھے دانشور بننے کا بڑا شوق ہے، اور میں اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن کوئی میری مدد نہیں کرتا۔